نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يوم ندعو كل أناس بإمامهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. حضرات، گفتگو کا ایک سلسلہ جاری ہے کہ لوگوں کی اکثریت باطل پر کیوں ہے. جبکہ دلائل اہل حق کے پاس دلائل بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل کرتا ہے. قرآنی دلائل اور حدیثی دلائل، عقلی دلائل ہے اور نقلی دلائل. اس کے باوجود اکثریت جو ہے وہ حق پر نہیں ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی حدیث، میری امت 73 گروہوں میں تقسیم ہوگی اور ان 73 میں سے 72 جنگی ہوگی. یعنی اکثریت جو ہے وہ ہمیشہ سے ایک راج اہل باطل کی رہی. اس کی وجوہات کئی ایک بیان ہو چکی ہے. آج اس وقت جو بدعشات ہوں گی وہ ہے تقلید اور عقیدہ امامت جو ہے ان دو چیزوں نے بہت سارے لوگوں کو حق سے دور رکھا ہے. پوری دنیا میں امامت جو ہے
کو دو حیثیتوں سے میں بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اس مسئلے میں سب سے زیادہ جس گروہ نے مسئلہ امامت کو اٹھایا وہ شیعہ، انہوں نے اپنے دین کے بنیادی ارکان میں سے ایک رکن کی امامت کو رکھا کہ جب تک امام نہ ہو اور امامت پر ایمان نہ ہو ان کے نزدیک کوئی بندہ مسلمان ہی نہیں ہو سکتا۔ قرآن پاک میں لفظ جو امام ہے مطلقاً رہنما اور لیڈر کے معنی میں انتہا ہوا، یعنی صرف اسلام کے اندر ہی نہیں، اہل کفر بھی ان میں بھی اپنے اپنے بڑے امام جن کا قرآن نے ذکر کیا فقاتلوا ائمۃ الکفر، جہاد کے دوران کافروں پہ ائمہ کو اماموں کو قتل کرو، جو سردار ہوتے لیڈر ہوتے رہنما ہوتے انہیں امام کہا۔ قرآن پاک میں یہ جو عمال نامہ ہمارا لکھا جا رہا ہے، اس عمال نامے کے ساتھ ہم پیش ہوں گے، اسے بھی امام کہا گیا۔ یوم ندعو کل اناس بامام، سارے لوگوں کو قیامت والے دن اس کے عمال نامے کے ساتھ بلایا جائے۔ گویا امام جو ہے کفار کے بھی ہوتے ہیں، مشرکین کے بھی ہوتے ہیں۔ آسمانی کتاب کو بھی امام کہا گیا ہے قرآن پاک میں، وَمِن قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَىٰ إِمَامًا وَرَحْمَةً، کہ موسیٰ علیہ السلام کو جو کتاب بخشی گئی وہ امام تھی اور ان کے لیے رحمت، ان کی قوم کی۔ یہاں آسمانی کتاب کو بھی قرآن میں امام کہا، قرآن پاک کے اندر ہی انبیاء علیہ السلام کو بھی امام کہا۔ تو جب کتاب پر، عمال نامے پر، لیڈروں پر اور نبیوں پر یہ لفظ بیان ہوا تو فرق واضح ہونا ہوگا کہ امام ہر رہنما کو کہا جا سکتا، لیڈر کو کہا جا سکتا، چاہے وہ اچھا ہو چاہے وہ برا ہو، لیکن یاد رکھیے شریعت کا اور دین کا امام جو ہے وہ اللہ کا نبی ہوتا ہے۔ باقی سارے ائمہ کو ان کے ماننے والے امام بناتے ہیں، لیکن نبیوں کو امامت اللہ عطا کرتا، اور وہ امامت مع النبوت ہوتی، وہ امامت معصوم ہوتی، وہ امامت وہبی نہیں، وہ قصبی نہیں ہے کہ کما کے حاصل کی جائے، بلکہ وہبی ہے، اللہ جس کو چاہے رسالت کے لیے چن۔ انبیاء علیہ السلام کی امامت جو ہے یہ قصبی نہیں ہے، یہ وہبی۔ باقی سارے ائمہ کی وہبی نہیں ہے، سب کی امامت کما کے، حاصل کر کے، کوشش کر کے، پڑھ کے، سمجھ کے اس مقام پر خود آئے یا لوگوں نے کہا کہ یہ ہمارا امام،
کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام کہا وہ سارے کے سارے انبیاء علیہ السلام جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امامت بخشی ہے، وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ، فرماتے ہیں کہ جن کو ہم نے امامت دی ہے وہ لوگوں کو دعوت دیتے تھے، رہنمائی کرتے تھے بِعَمْرِهِ، اس کے حکم، اس کے عمر کے ساتھ، اس کی وحی کے ساتھ۔ شیعہ اور اہل سنت کا اختلاف یہ ہے، ان کے نزدیک امام جو تھا وہ نبی رحمت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جتنے انبیاء ہیں ان سے افضل ہوتا ہے۔ یہ ان کے ہاں امامت کا درجہ جو ہے یہ نبوت سے بھی افضل ہے، پھر ان کا تو کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا امام نبیوں سے افضل ہے۔ اور آپ کے علم میں ہو تقریباً 1.5 سال پہلے یہ مسئلہ ٹی وی چینل پر بھی آیا ہے۔ ایک شیعہ ذاکر نے چینل پہ یہ بات کہی تھی، حضرت علی سارے انبیاء سے افضل، اس پر بھی بات ہوئی۔ یعنی ان کا ایک معروف یہ عقیدہ ہے کہ ہمارا امام وابی ہے، اللہ نے ان کو امامت دی ہے، اور وہ جس طرح یوشع بن نون موسیٰ علیہ السلام کے وصی تھے، اسی طرح سیدنا علی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصی ہے، اور اس کو کلمے کا وہ حصہ سمجھتے ہیں، علی ولی اللہ وصی رسول، کہ وہ وصی ہے۔ ان کی امامت کی نبی علیہ السلام نے وصیت کی ہے کہ میرے بعد یہ امام ہو۔ پھر ان کا عقیدہ ہے کہ ہر امام اپنے بعد آنے والا امام کا وصی ہو، ہر امام یہ کہہ جاتا ہے کہ میرے بعد یہ ہو۔ پھر انہوں نے اس اپنے عقیدے کے مطابق 12 امام بنائے، یہ ہمارے 12 امام ہیں۔ پہلے عقیدہ بنایا تھا کہ امام ہمارے کتنے ہوں گے؟ 12 ہوں گے۔ یہ اللہ کا امر ایسا ہو کہ ایک کے بعد ایک بناتے گئے، باپ کے بعد بیٹا بناتے گئے۔ اللہ کا امر دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ باطل کا منہ کیسے بند کرتے۔ 11ویں امام کے بارے میں تصور یہ تھا کہ ان کا بیٹا ہوگا اور وہ 12واں امام بنے گا، ہماری بات پوری ہوگی۔ اللہ نے 11ویں امام کو اولاد ہی ملا، آپ پورے کر لو اپنے 12۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ پہلے امام تھے ان کے نظریے کے مطابق، پھر سیدنا علی کے بعد سیدنا حسن، سیدنا حسن کے بعد سیدنا حسین، سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ کے بعد ان کے بیٹے زین العابدین، زین العابدین کے بعد ان کے بیٹے امام باقر تھے، امام باقر کے بعد ان کے بیٹے امام جعفر صادق، امام جعفر صادق کے بعد ان کے بیٹے موسیٰ کاظم تھے، موسیٰ کاظم کے بعد ان کے بیٹے علی رضا تھے، علی رضا کے بعد ان کے بیٹے امام تقی تھے، اور ان کے بیٹے ان کے بعد امام نقی تھے۔ یہ 10ویں امام اور 11ویں امام سیدنا حسن عسکری، اللہ ان سارے ائمہ پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ حسن عسکری جب امام بنے 11ویں تھے، ان کا یہ عقیدہ یہ تھا کہ اب ہمارے آخری امام ہوں گے اور وہ 12ویں ہوں گے۔ اللہ کا امر، اس کا فیصلہ کہ اللہ باطل کے لیے سارے دلائل راستوں کو بند کر دے۔ اللہ نے 11ویں امام کو اولاد دی، اب وہ پریشان ہو گئے، کوشش ہوئی، شادیاں بھی ہوئی، جتنا کچھ وہ کر سکتے تھے سب کچھ ہوا۔ پھر اللہ کا امر
کہ اولاد نہ ہوئی. جب اولاد نہ ہوئی تو پھر انہوں نے کہا کہ بیٹا ہوا تو تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اندر سے ہی ان کے گھر سے ہی اس کو آسمانوں پہ اٹھا دیا. اور اس پر بہت لمبی بات ہے، پہلے بھی ایک دفعہ اس پر تفصیلی جمعہ ہو چکا ہے. وہ پیدا، اب لوگوں نے پوچھنا تھا عورت کے ہاں اگر بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے آثار ظاہر ہوتا ہے. عورت کی حیض کیفیت سے نظر آتا ہے، محسوس ہوتا ہے کہ اس کے ہاں اولاد ہونے والی. حتیٰ کہ سیدہ مریم علیہ السلام کا شوہر نہیں تھا، نکاح نہیں تھا. کنواری مریم سے جب بیٹا اللہ نے بخشا تو انہوں نے بھی شہر کو بستی کو اس وقت چھوڑا تھا جب ان کا وجود اس بات کا تقاضا کر رہا تھا کہ ان کے ہاں کوئی ولادت ہونے والی. تو شرم اور حیا کے مارے بستی چھوڑی تھی نا کہ یہاں اگر ایسا ہوتا ہے تو لوگ کیا کہ جنگل میں چلی جاتے. پھر اللہ کا امر تھا تو گویا اثار بیٹا ہونے والا، اولاد ہونے والا تو عورت پر اثار تو زہر. اس بندے کو، اس مسئلے پر بندہ جانتا ہے سبھی. سیدنا امام حسن عسکری رحمہ اللہ کے گھر ایسی کوئی بات نہیں تھی. تو پھر ان کو ایک جھوٹ بولنے کے لیے، ایک جھوٹ چھپانے کے لیے کہیں اور جھوٹ بولتے. پھر انہوں نے کیا، وہ پیدا تو ہوا ہے لیکن وہ پیدا تو ہوا ہے تو کچھ آثار کہنے لگے. وہ اصل میں قانون جو فطرت اللہ نے جو قانون بنایا ولادت کا، اس طرح نہیں پیدا ہوا. وہ اپنی ماں کے ران مبارکہ سے پیدا ہوا. اللہ تعالیٰ نے اس کو آسمانوں پر اٹھا دیا. پھر وہ زمین پر آ گیا، کچھ دن اوپر رہ کے پھر آ گیا اور سیدھا آ کے ایران کے اندر ایک غار ہے، اس غار کے اندر وہ داخل ہو گئے. اور وہ امام زمان ہے، وہ امام القائم ہے، وہ امام المنتظر ہے. ہم ان کے انتظار کر رہے ہیں، وہ جلدی بار ہے. وہ ہے 12ویں بار. یہ الگ بات ہے کہ وہ آئیں گے نہیں آئیں گے، یہ بات ہی الگ ہے. آج تو مسئلہ یہ ہے نا کہ امامت کا عقیدہ جو ہے یہ اطاعت رسول سے، یہ حق سے، یہ دین سے، حق قبول کرنے سے بندہ کو روکتا ہے. انہوں نے صاف لکھا ہے اپنی کتابوں میں کہ ہمارا جو عقیدہ، ہمارا جو ایمان ہے امامت کے حوالے سے کہ ہمارا امام گناہ نہیں کرتا، نہ جان بوجھ کر نہ بھول کر. گناہ اور غلطیوں سے ہوتی نہیں. حالانکہ یہ عقیدہ کس کے بارے میں ہے؟ انبیاء علیہ السلام کہ معصوم وہ ہے، گناہوں سے پاک وہ ہے. ایک اتنی بات ضرور ہے، علامہ احسان الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے کہ جرأت تو ہے اس گروہ میں کہ جس کو امام بنایا اس کو ساتھ معصوم بنا کے اس کی بات مانی. جرأت کی ہے پر ٹھیک ہے، گناہ سے غلطیوں سے وہ پاک ہے، جو وہ فرماتے ہیں ٹھیک. ان پر وحی آتی، ان پہ فرشتہ آتا ہے، ان آسمان سے ندائیں آتی، رب ان سے ہم کلام ہوتا ہے، وہ خطاؤں اور گناہوں سے وہ پاک ہوتے ہیں. اور ساتھ ساتھ ان کا عقیدہ یہ بھی ہے کہ امام نبیوں سے افضل ہوتا ہے اور اس سے بڑھ گیا. ماتے ہیں کہ وہ جو اس امام کی بات کو یا امامت کو نہیں مانتا وہ کافر ہے، وہ مسلمان ہی نہیں. اس کا مطلب ہے آپ سارے فارغ ہیں ان کے نظر. جتنے بھی آپ سن رہے ہیں کہتے ہیں کہ ہمارا جو امام ہے اس کی امامت پر ایمان لانا فرض ہے، واجب ہے. اگر ایمان نہیں لائے تو آپ مومن نہیں. یہ ساری باتیں
ملا آخر مرشی کی کتابوں میں، شیخ مفید کی کتابوں میں، ابن بابا جسے قمی کہا جاتا ہے اس کی کتابوں میں بھی یہ ساری باتیں تفصیل کے ساتھ موجود ہیں۔ اس امامت کے عقیدے انہیں گمراہی کی طرف لے گئے۔ ائمہ کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے، اس لیے کہ یہ 11 امام جن کا میں نے نام لیا ہے سارے کے سارے عقیدے میں اہل سنہ ہیں اور نسل رسول سے ہیں، آل محمد میں داخل اور شامل ہیں، واجب الاحترام واجب الاکرام ہے۔ یہ ہمارا اہل سنہ اہل الحدیث کا یہ عقیدہ ہے۔ یاد رکھنا ہم ان اماموں کے خلاف نہیں، ان سارے ائمہ کی عزت بھی ہے، احترام بھی ہے، اکرام بھی ہے، شان بھی ہے، ادب احترام بھی ہے، یہ متقی بھی ہیں، پرہیزگار بھی ہیں، عقیدے میں اہل سنہ ہیں، اور یہ نسل سیدنا علی میں سے ہے۔ یہ ساری شخصیات حق ہیں، ہماری حدیث کی کتابوں میں یہ سارے راوی ہیں۔ ہمارا اختلاف صرف اس بات پر ہے یہ عہدہ وابی نہیں، یہ اماموں سے امام نبیوں سے افضل نہیں۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ان پر وہی نہیں آتی، یہ علم کے امام ہے، شریعت کے امام صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کے نام پہ مسلک اور مذہب اور عقیدہ بنا دیا، ان کی روایات کو معصوم سمجھنا اور کہنا کہ نہیں جو انہوں نے فرمایا، حالانکہ جو کچھ ان کا مذہب اور عقیدہ ہے رافضیوں کا، ائمہ کرام ان آثار عقائد سے بری، ان کی یہ عقائد نہیں۔ کیونکہ جعفری جو ہے یہ سارے امام جعفر صادق رحمہ اللہ کے نام پر منسوب ہے، لیکن حقیقت سے یہ ان کا عقیدہ اور منہج نہیں تھا۔ لیکن دیکھ لیجیے کہ ان ائمہ کے نام پر کتنی گمراہی ان لوگوں نے پھیلائی، اور یہ عقیدہ عبداللہ ابن سبا سے شروع۔ سب سے پہلے سیدنا علی کو اس نے کہا تھا کہ یہ وسیع ہے رسول اللہ، اور یہودیت کے مذہب کو چھوڑ کے اسلام میں یہ منافقت کے لیے داخل ہوا تھا کہ اسلام کو نقصان اندر داخل ہو کے پہنچایا جا سکتا ہے، وگرنہ اس کو غلبہ یہ پوری دنیا میں آ گیا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ اس کو قتل کرنا چاہتے ہیں، اس بدبخت۔ ایک وہ صحابہ کرام خاص کر عبداللہ ابن عباس آڑے آئے تھے، یہ کلمہ پڑھ چکا ہے، آپ ایسا نہ کریں۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ اس کے عقائد سے، نظریات سے، اس کی سوچ اور فکر سے آگاہ تھا۔ یہ ابن سبا نے سارے عقائد گھڑ کے ائمہ کرام کے نام پہ منسوب کی، اور پوری امت کے مقابلے میں، اہل سنت کے مقابلے میں ایک پورا گروہ کھڑا کر کے رکھ دیا۔ اس کی لڑائی اس وقت سے شروع ہوئی ہے اور آج تک جاری ہے۔ یہ ایسی تقسیم ہوئی جہاں سننا ہے تشیع الگ الگ مذہب اختیار کر، اور آج تک وہ سلسلہ جاری۔ نفرت بھی ہے، بغض بھی ہے، قتل و غارت بھی، اس کی الگ تاریخ ہے کہ کتنے اس انداز میں ائمہ کو، اہل سنہ کے علماء کو قتل کیا۔ لیکن اگلی بات کی طرف بڑھتے ہیں، یہ تو ہے ہمارا اہل تشیع کا اختلاف۔ ہمارے اہل سنہ میں یہ رافضیوں کی طرف سے ہی عقیدہ داخل ہو کہ کسی نہ کسی امام کی تقلید ہونی چاہیے، حالانکہ عقیدہ تو ان کا تھا، یہاں داخل ہو۔ اور داخل اس انداز میں ہوا کہ امام معصوم بھی نہیں ہے، اور یہ عجیب بات ہے، امام معصوم بھی نہیں ہے، منصوص بھی نہیں ہے، اللہ نے کو بنایا بھی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود ان کے ساتھ تعلق وہی جو رافضیوں کا تعلق ہے اپنے ائمہ کے ساتھ، جس طرح وہ ان کے نام پہ مذہب بناتے ہیں اور معصوم سمجھ کے بناتے ہیں، اور یہ گناہگار اور غیر معصوم سمجھ کے
وہی کام لیتے ہیں جو رافضیوں نے اپنے ائمہ کے بارے میں مشہور کیے۔ یہ سب سے بڑی رکاوٹ حق کو قبول نہ کرنا کہ میرا امام، بھئی اللہ کے بندو تمہارے نزدیک امام کی حیثیت کیا ہے؟ پہلے وضاحت تو کرو نا۔ رافضیوں کا ذہن کو عقیدہ سمجھ آ گیا، انہوں نے وضاحت کر دی کہ ہمارا امام نبیوں سے افضل ہے، اللہ کی طرف سے مقرر کرتا ہے، لہذا ہمارے ان کی بات مانیں گے۔ انہوں نے بات سمجھ آ گئی، تمہاری تو سمجھ بھی نہیں آتی، اللہ کی طرف سے مقرر بھی نہیں، معصوم بھی نہیں، غلطی سے پاک بھی نہیں، لیکن پھر بھی میں حنفی اور شافعی اور مالکی حنبلی ان کے نام پہ پورے کا پورا مذہب انہی کے نام۔ یاد رکھیے یہ مقام صرف اللہ کے رسول کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اطاعت ان کی ہو، اطاعت رسول اللہ کا حق ہے۔ جس طرح سے یہ بات کہتے ہیں کہ اولیاء کرام بزرگ ہے لیکن ان کی عبادت نہیں، ان کا سجدہ نہیں ہے، ان کا مزاج دربار نہیں ہے، اس طرح یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ ائمہ کرام کا احترام ہے مگر ان کی تقلید نہیں ہے۔ تقلید حرام، تقلید بدعت ہے، حرام ہے۔ اس نے امت کو تقسیم کیا ہے، اس نے امت میں تفریق پیدا کی، اس نے امت کو گروہوں میں بانٹا ہے۔ اس تقلید نے امت کے اندر فرقہ واریت کو پھیلایا، ایک دوسرے پر فتویٰ بازی اسی وجہ سے شروع۔ اختلاف رائے تو صحابہ کرام میں بھی تھا، پھر اوپر کوئی امام نہیں تھا سوائے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو پھر اتفاق بھی رہا ساری چیزیں۔ نظم کا سیاسی کسی مسئلے پر اختلاف ہو سکتا ہے لیکن مذہب میں، عقیدے میں، ایمان میں، عمل میں تو کوئی اختلاف نہیں تھا، کیونکہ امام ایک تھا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں ائمہ کرام کو لے رہے، ذہنی طور پہ یہ نہیں کہتے، ظاہری طور پر کون کہتا ہے؟ کیا بریلوی یہ بات کہتے ہیں کہ ہمارے بزرگ جو ہیں وہ اللہ ہے؟ نہیں کہتے۔ ہمارے اولیاء کرام خالق ہیں؟ نہیں کہتے، لیکن عقیدے وہی مرسوخ کی ہوئی ہے، اللہ نہیں کہتے۔ لیکن مشکل ان سے، حاجات ان سے، نظر و نیاز ان کی، سجدہ ان کا، چڑھاوا ان کا، اللہ نہیں ہے وہ، لیکن سارے کام وہی جو اللہ کی عبادت کے لیے خاص ہے وہ ان کے نام پہ کہتے نہیں ہے اللہ، کرتے وہی۔ یہی ائمہ کرام کے حوالے سے کہتے نہیں ہے کہ وہ نبی ہے لیکن کام وہی ہے۔ 400 حدیث آپ رفعیتین کی پیش کر دے، جواب آئے گا میرا امام نہیں کرتا۔ یہ ایک طرف حدیث ہے، نہیں میرا امام نہیں ہوا تو قرآن پاک پہ ذرا غور کیجیے۔ سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، اطاعت کو ذرا دیکھ، بھئی اطاعت تو رسول اللہ کی ہے اور اللہ نے حکم دیا ہے، اللہ کا حکم ہے وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ ایمان لے آؤ، اگر تمہارے اندر ایمان کی رتی بھی موجود ہے تو اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ قرآن نے کہا کہ اگر تمہارے اندر ایمان موجود ہے تو اطاعت کس کی ہے؟ رسول اللہ۔ اطیعوا اللہ ورسولہ، اللہ اس کے رسول کی اطاعت ہے۔ ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو۔ لے آئیے سارا قرآن پڑھی، حدیث پڑھی، کہیں اللہ نے یہ بات کہی ہو کہ اگر مومن ہو تو کسی امام کی پیروی کرو۔ یہ درجہ ائمہ کرام کا نہیں ہے۔ ہمارے ہاں تو سارا مسئلہ کی امام کے نام، امام غلطی پر ہو تب بھی، اس کی بات صحیح ہو تب بھی، نماز حنفی ہے، روزہ حنفی ہے، دعائیں حنفی ہے، ساری چیزیں وہی ہے۔
نبی مانتے ہیں، باقی گنجائش رہ کوئی نہیں۔ جب قرآن کہتا ہے رسول اللہ کی اطاعت کرو تو آپ رسول اللہ کے مقابلے میں ان کی بات کو مان رہے ہیں۔ مجھے بتاؤ نبی ماننا اور کیا ہوتا؟ پھر وہ گروہ بہتر ہے جنہوں نے کہا معصوم ہے اور نبیوں سے افضل، لہذا ہم مان۔ تم کہتے ہو ہیں امام، ہیں بزرگ، ہے یہ سن لیجیے ہمارے نزدیک یہ چاروں علم کے امام ضرور ہے، شریعت کے امام نہیں ہے۔ شریعت کے امام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جاؤ قرآن پاک میں کہاں لکھا ہے امام ابو حنیفہ، امام شافعی اور مالک کی تابعداری کرو اللہ تجھ سے محبت کرے؟ سارے کام کس کے لیے کرتے ہیں کہ اللہ ہم سے محبت کرے، اللہ ہم سے پیار کرے۔ کوئی بندہ ایسا ہے رب کی زمین پہ جو ایک آیت حدیث پڑھے کہ اللہ فرمائے کہ کسی امام کی بات مان لو، تقلید کرو، اللہ تجھ سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ معاف کرے گا؟ یہ درجہ کس کا ہے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ درجہ اللہ نے رسول اللہ کو دیا ہے۔ قرآن کے الفاظ قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ فرما دیجئے پیارے حبیب جناب محمد، اللہ سے محبت چاہتے ہو صرف اتباع محمد مصطفیٰ کی کرو، صرف فَاتَّبِعُونِي، خالص میں محمد مصطفیٰ کی اطاعت اتباع کرو گے اللہ محبت بھی کرے گا، رب تمہارے گناہوں کو بھی معاف کرے گا۔ یہ مقام رسول اللہ کا۔ لیکن دوسری طرف دیکھیں ائمہ کرام واضح الفاظ ہیں حدیث کے، بالکل واضح۔ اس پر بیسیوں مثال ہے کہ حدیث آ گئی، جواب یہی ہوتا ہے ہمارا امام نے ایسا نہیں کیا۔ بھائی تمہارا امام کوئی نبی ہے، معصوم ہے، اس کی اطاعت واجب ہے، اس کی اتباع تمہارے پر ضروری ہے۔ کبھی اللہ نے قرآن حدیث میں کہا ہے کہ امام کی بات مانو، یہ میری بات ہے؟ رسول اللہ کے بارے میں تو یہ قرآن میں ہے کہ مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ اَطَاعَ اللَّهَ، جس نے محمد مصطفیٰ کی بات مان لی سمجھو اس نے اللہ کی بات مان لی۔ یہ رسول اللہ ہے جن کی بات میری بات ہے۔ یہ احساس، یہ مقام، یہ شرف رسول اللہ کا ہے۔ اگر اس طرح سمجھ لے تو غور کیجیے چاروں ائمہ کرام میں سے کوئی ایک امام جو کہتا ہو کہ میری تقلید کرو۔ رسول اللہ تو فرماتے ہیں نا کہ فَاتَّبِعُونِی، میری تابعداری کرو۔ کسی امام نے تجھے کہا ہو کہ ہماری بات مانو؟ ایک حوالہ پورا ذخیرہ اسلام میں تم وہ کام کرتے ہو جو ائمہ کرام نے بھی نہیں کہا۔ ائمہ کرام کی فتاوے ہیں ہی نہیں۔ ایک امام کے فتاووں کو پڑھ لو، وہ روکتے ہماری بات حدیث کے مقابلے میں آئے تو تم نے نہیں مانی۔ لیکن یہ تقلید ایسی لعنت ہے کہ یہ گلے میں پڑ جائے، یہ پٹا آ جائے گلے میں تو بندہ کسی کام کا رہتا ہی، اس کو جو مرضی کر، اس کے دل و دماغ میں وہی سوار ہے کہ ہمارے امام نے ایسا نہیں کیا۔ پہلے امام کی حیثیت، درجہ، شان، حیثیت تو واضح کرو نا کہ اگر وہ نہ کہے تو کیا وہ بات نہیں؟ امام صاحب فرماتے ہیں کہ میری صحیح حدیث میرا مذہب ہے۔ اب بتائیں جب صحیح حدیث آ جائے امام صاحب فرماتے ہیں میرے قول کو چھوڑ دو، تو جس نے چھوڑا ہے وہ امام کا فرما بردار ہے یا جس نے نہیں چھوڑا وہ امام کا فرما بردار ہے؟ یہ درجہ۔ اگلی بات ہے اور امام حنیفہ کی پیروی کرنے سے عمل قبول ہوگا یا نہیں، اس پر دلیل ہے قرآن میں حدیث میں کہ اللہ فرمائے یا رسول اللہ فرمائے جس نے عمل کیا امام ابو حنیفہ کے طریقے کے مطابق میں گارنٹی دیتا ہوں اس کا عمل قبول ہو جائے۔ اس پر کوئی حدیث
نہیں ہے، لیکن محمد مصطفیٰ کی گارنٹی ضمانت ہے کہ جو ان کی سنت کے مطابق عمل کرے اللہ نے قبولیت کی ضمانت دی کہ میں محمد مصطفیٰ کی سنت مطابق کیا ہوا قبول کر لوں گا، اور جو سنت سے ہٹ گیا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، محمد مصطفیٰ کی اطاعت کرو، اپنے اعمال باطل برباد نہ کرو، وہ عمل باطل ہے جو سنت سے ہٹ گیا، جو سنت سے ہٹ گیا وہ عمل قبول ہی نہیں، اس کا وزن ہی نہیں ہے، قیامت میں اس کو تولا ہی نہیں جائے گا، اس کو کوئی وزن ہی نہیں ہوگا۔ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، حضور فرماتے ہیں جس نے میرے اس طریقے کو چھوڑ دیا وہ میرا نہیں ہے۔ ایک صحابی نے سیدنا عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ میں نے سونا نہیں، ساری رات عبادت کروں گا، رسول اللہ نے بلا کے فرمایا عثمان میں سوتا بھی ہوں عبادت بھی کرتا ہوں، تو میرے طریقے سے آگے بڑھنا چاہتا۔ یہ صحابی نے کہا تھا میں شادی نہیں کروں گا تاکہ بیوی بچے نہ ہو، ہر وقت عبادت فرمایا، میں بلا کے فرمایا سنو میں اللہ کا رسول ہوں، شادی بھی کرتا ہوں، میں نے شادیاں کی ہے۔ صحابی نے کہا میں کبھی روزہ نہیں چھوڑوں گا، نفلی پورا سال روزہ رکھوں گا، فرمایا میں روزہ رکھتا بھی ہوں کبھی چھوڑ جاتا ہوں، میرے سے آگے بڑھنا چاہتے ہو تو روکے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے عمل سے، اور عمل قبول نہیں ہے کتنا ہی اعلیٰ عمل کیوں نہ ہو۔ نبی علیہ السلام کے زمانے کے صحابیوں نے نا اپنی مسجد کے خیمہ لگا ہوا تو خیمے کے اندر رسی باندھی، نبی علیہ السلام خیمے دیکھ رہے اعتکاف کے آئے میں کیا رسی لٹکی تھی، فرمایا یہ رسی کس کی ہے، فرمایا یہ زینب کی ہے، فرمایا اسے پوچھو اس نے کیوں لٹکائی ہے، یا رسول اللہ پوچھا گیا، وہ فرماتی ہے جب میں عبادت کر کر تھک گیا ہوئی نا تھوڑی سی ٹیک لگا دوں، سارا لگا اس لیے رسی میں نے باندھ دی ہے، فرمایا زینب کو کہہ دو جب تھک جائے تو سو جایا کرے، لیٹ جایا کرے، رسیوں سے ٹیک لگا کے عبادت کرنا میں محمد کا دین نہیں ہے۔ ایسا عمل کیوں کرتی ہو جو عمل رسول اللہ سے ثابت ہی نہیں۔ عجیب بات ہے، سارے صحابہ کرام ان ائمہ کو جانتے ہی نہیں تھے اور جنت میں چلے گئے، ہمیں کہتے ہیں اماموں کے ساتھ رابطہ نہ ہوا تو جنت نہیں ملے، ہم کہتے ہیں جہاں حدیث سے یہ نہیں کہتے کہ امام کو مانو، نہیں مانو، احترام کرو، ادب کرو، وقت کے عالم ہے، محدث ہے، فقیہ ہے، تحقیق ہے ان کی پڑھو، کتابیں ان کی پڑھو، پھر کتابیں بھی ہوں تو پڑھو نا، جب کتابیں ہوں ہی نہیں۔ ہمارے ایک دوست ہے فوت ہو گئے، فوت بھی 10-15-20 دن پہلے ہوئے، چاند سے تھے اور انسپیکٹر، اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس عطا فرمائے۔ وہ جب اہل حدیث ہوئے تو بڑے وہ اپنا طریقہ بتاتے تھے کہ میں حدیث کیسے ہوں، فرماتے ہیں کہ میں جنگ شہر میں ڈیوٹی تھی، ذمہ داری تھی، خفیہ ایجنسیوں کی وہ اندر وہ ڈیوٹی کرتے، فرماتے ہیں ایک دن میں نے ڈیوٹی تھی کہیں مذہبی جلسے، تو اہل حدیث کا جلسہ سنا، اس میں ایک عالم نے کہا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہی کوئی، اندر میری زندگی کا سب سے یہ مشکل جملہ میں نے برداشت کیا، بہت کچھ لکھنا چاہتا تھا کیونکہ جلسے میں ڈیوٹی تھی، لکھنا رپورٹ لانا، لیکن میں نے یہ سوچا کہ یہ بندہ میرا دل کرتا ہے اس کو اتار دو، اتنا جھوٹ بول رہا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہی کوئی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اتنے بڑے امام ہیں، ہم انہیں امام اعظم کہتے ہیں اور ان کی کتاب ہی کوئی نہیں، اے نہیں ہو سکتا، رپورٹ تو جڑی جڑی سی میں دیتی، لیکن میں ساری رات سو نہ سکیا، امام صاحب کی کتاب ہی کوئی نہیں ہو سکتا۔ سویرے کا میں اٹھیا، بازار گیا ہوتے مکتبہ حنفیہ، مکتبہ حنفیہ پر چلا گیا، میں کہا جب مکتبہ حنفیہ ہے اس کا نام ہی امام ابو حنیفہ پر ہے تو اس مکتبے کئی کتابیں ہوں گی امام صاحب، کہتا میں اندر داخل ہوا، میں نے کہا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی مجھے کتاب چاہیے جو انہوں نے اپنے ہاتھ سے لکھی ہو، کہتے میں انہوں نے کہا جڑا وہ ڈیرا بندہ سی ان مالک سے وہ نہیں تھا،
دوسرا ملازم ہوتا ہے یا اس کا بیٹا ہوتا ہے، انہیں سارے مکتبی نظر مار کے کہنے کہ فی الحال امام صاحب کی کتاب کو نہیں پڑھی تو پھر آئے اب تھوڑا جا میرا تجزو اور پڑھ گیا مجھے نہ آتے مکتب ہے وہ دی اپنی کتاب ہے کہ بھی بھی نام ان کا استعمال ہو رہا ہے. کہتے ہیں میں 2-4 دن بعد پھر پہنچ گیا ہوتا کوئی مل گیا میں جی امام ابو حنیفہ دی اپنی کتاب ہو دی آنے تو کی کرنی کہ وہ ہمارے امام ہے پڑھنی فرما کسی اہل حدیث سے ہاتھ نہیں لاگے تجھے اس کا کیا معنی مطلب امام صاحب کی کتاب ہے ہی کوئی یہ تو ہے ہی نہیں تو پھر تسی کیوں مسلک بنا کے بیٹھے ہو؟ کوئی ہے مائی کا لال جو امام حنیفہ کے ہاتھ کی لکھی ہوئی ایک سطر میں دکھا دے؟ ہم تو پھر بھی احترام ادب اکرام کرتے ہیں اس لیے کہ وہ عالم کتاب تو کوئی نہیں ہے وہ ایک سطر بھی نہیں ہے امام صاحب کے اپنے ہاتھوں میں لکھی ہوئی. امام شافعی کی کتاب ہے کتاب العلوم، امام مالک کی ہے موطا امام مالک، احمد بن حنبل کی ہے مسند احمد، امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی پوری دنیا میں ایک سطر بھی لکھی ہوئی موجود نہیں ہے. یہ ایسا دعویٰ ہے جس کو زمانے کا کوئی بندہ توڑ نہیں سکتا. جتنی فقہ حنفی ہے ساری امام صاحب کی طرف منسوب ہے، یہ ان کا قول ہے، یہ ان کا قول ہے، ان کا قول ہے، ان کا اپنی کوئی کتاب. اور جو ایک جگہ پہ میں نے تقریر کی کوئی واقعہ یاد ہے کہ میں کیا امام صاحب کی کتاب بھی کوئی انہیں جواب آج سے مولوی بلا لیا بھائی ساڑھے انہوں نے پڑھا ہے رانڈیو میں امام کی کتاب بھی کوئی وہ مولوی آیا انہوں کو کتاب ہونا ضروری رسول اللہ کی کتاب کوئی نہیں. تو اب بتاؤ رسول مانا ہے یا نہیں مانا؟ رسول اللہ مانا ہے یا نہیں مانا؟ رسول تو مان لیا کس کے مقابلے میں پیش کیا؟ کہتا ہے اگر امام ابو حنیفہ کی نہیں ہے کتاب تو محمد رسول اللہ کی بھی کوئی نہیں ہے کتاب. میں نے کہا کم وقت رسول اللہ پر اللہ نے 2 کتابیں نازل کی ہے، ایک قرآن ہے اور ایک مصطفیٰ کی حدیث ہے. نبیوں پر نبی کتاب لکھتے نہیں، نبیوں پر کتاب نازل ہوتی ہے. امام کے لیے ضروری ہے وہ کتاب کوئی لکھے پڑھے پڑھائے کوئی تو نہ جس کا مذہب تو بنانا ہے. بھئی اگر کوئی کہے کہ اللہ کی بات مانو کہاں مانے؟ قرآن پڑھو. بھئی رسول اللہ کی بات مانو بھئی کہاں مانے؟ حدیث کی کتاب پڑھو. امام حنیفہ کی بات مانو بھئی کہاں مانے؟ کہاں لکھی ہے کوئی کتاب نہیں ہے. کتاب نہیں ہے لیکن لاکھوں لوگوں نے حق کو قبول کرنا چھوڑ دیے اس وجہ سے کہ میرا امام ایسے کرتا. لوگ کہتے ہیں کہ ہم اختلاف نہیں چاہتے لیکن دعوت ہوئی ہے اختلاف. سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کیوں حجت ہے، کیوں سنت ہے، کیوں دلیل ہے؟ اس لیے کہ محمد مصطفیٰ کی بات حتمی ہے، حتمی فائنل. جو نہ مانے وہ مومن ہی نہیں ہے. قرآن کے الفاظ فلا وربک لا یؤمنون فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. اے پیارے حبیب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہاری بات، تمہارا فیصلہ، تمہارا حکم، تمہاری بات نہ مانے مجھے قسم ہے تیرے رب ہونے کی وہ مومن نہیں. یہ لے آؤ درجہ کسی بات سمجھانے بات کر رہے ہو تاکہ بات سمجھ آئے کہ میں امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو مانتا ہی نہیں. ان تک تو میں کہا نا بات پونا گھنٹہ تو میں تو اندر سے باسی مندے امام یہ آج سمجھ نہیں آئی تو پھر سمجھان نہیں عرض کرنا میں امام حنیفہ کو مانتا ہی نہیں. لے آؤ فتویٰ کیا لگاتے میں نہیں مانتا. کوئی فتویٰ ہے تو لے آؤ.
میں امام مالک کو نہیں مانتا، امام شافعی کو نہیں مانتا، احمد بن حنبل کو فرض کیا میں نہیں مانتا، تم فتویٰ لے آؤ، تم ذرا کہہ دو کہ ہم رسول اللہ کو نہیں مانتے، پھر دیکھتے ہیں ہوتا کیا ہے۔ جن پر مسئلہ ہی نہیں ہے کفر اسلام کا، تم اس بنیاد پہ کھڑے اور لڑ رہے ہو اہل حق سے، اور کہتے نہیں جی اسی بھی اہم غلط فہمی ہے ہمارے بارے، یہ غلط فہمی پھیلائی، ہمارے بارے میں بہت ساری غلط فہمی ہے کہ یہ ولیوں کو نہیں مانتا، ہم بیان کرتے ہیں کہ ہم مانتے ہیں، ہمارے میں غلط فہمی ہے ہمارے بارے میں کہ یہ رسول جناب رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، ہم بیان کرتے ہیں دلائل سے کہ مانتے ہیں، جو ہمارے بارے میں غلط فہمی ہے نا ہم اس کو نکالنے کے لیے تیار ہیں۔ ہماری غلط فہمی ہے، چلو غلط فہمی سمجھ لو، ساری غلط فہمی ہے کہ تسی رسول اللہ کی بات کے مقابلے امام ابو حنیفہ کی گل منتے ہو، ساری غلط فہمی صحیح، ویسے غلط فہمی کوئی نہیں سنتا یقین ہے، لیکن سانو غلط فہمی ہے بھائی کہ تسی رسول اللہ کے مقابلے میں امام کی بات مانتے ہو، ساری غلط فہمی ذرا کٹو کہ میں کٹ دے ہو، تسی یہ کہو گے نا کہ اسی بالکل امام صاحب کی بات حدیث کے مقابلے جا جائے تو اسی چھوڑ دینے، ذرا جیڑی چھوڑی نے ذرا دس دو، کوئی ایک بات جو تم نے چھوڑی ہو، یار کوئی مثال دیتا ہوتا ہی، کوئی ایک آدھ پتہ کہ دیکھ جکڑیوں میں چاولہ نہیں کیسی ہے تو پتہ کوئی دو چار گانے موج تپاندہ ہے، پتہ لگتا ہے ساری دیکھ کیسی ہے، ایک مسئلہ دس چھوڑو نا، اے مسئلہ ہے جیڑا سا امام نہ چھوڑے حدیث کے مقابلے، ایک مسئلہ کوئی ایک دے ہونا ہی ہے، کہتے ہیں ہم چھوڑ دیتے ہیں لیکن ہم نے چھوڑا کوئی نہیں، کوئی ایک چھوڑے تو بتا دو نا، 1300 سال جو ہے امام صاحب کو آئے اور کہے کوئی ایک بات، کوئی امام کی جو تم نے چھوڑ دی ہو، بھائی یہ حدیث سے ٹکرا گئی ہے یار، تم تو خباثت ہے، حلالے کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہو، جس میں عزت بھی نہیں، غیرت بھی نہیں، کوئی شے محفوظ نہیں رہتی، تم آج تک حلالے کو جناب سینے سے لگا کے بیٹھے، کتنے مولوی جو حلالے کے فتوے دیتے ہیں، کتنی گدی ہے جو حلالے کے فتوے دیتے ہیں اور حلالے ہوتے ہیں، بیویاں کسی اور کے نکاح میں جاتی ہیں پھر واپس آتی ہیں، پھر اپنے پہلے شوہر سے نکاح ہوتا ہے، تم تو اس کو نہیں چھوڑ سکے، یہ سے غیرت محفوظ ہونی تھی وہ نہیں چھوڑ سکے، تو آٹے کو کی توقع کیا سینے دے پان لو گے تو جی آمین کر لو، تو اسے جا اپنی غیرت نہیں بول سکے، ہم کب سے کہہ رہے ہیں کہ گھر سے جڑی بچی نس جائے بھاگ جائے مفرور بچی دا عدالت نکاح نہیں ہوتا زنا ہوتا ہے، تو سے گل ساڑی نہیں بنی تو سارا زنا کروا لے گل نہیں بنی، رسول اللہ نے فرمایا لا نکاح الا بولی، ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا، تم نے مانی ہے نہیں مانی، آج تک نکاح ہوتے ہیں اور سارے حنفی مولوی پڑھاتے ہیں عدالتوں میں بیٹھے ہیں، وکیلوں کے چیمبرے میں پچھلے کمروں میں نکاح ہوتے ہیں، یہی مولوی پڑھاتے ہیں، 5 10 10 15 ہزار جائز نکاح کا، 2000 حرام نکاح کا، 20,000 یہ سارے ہو رہے ہیں، یہ تقلید ہی ایسی نعمت ہے جس کے یہ سارے گول کھلائے ہوئے، لے آؤ نبی علیہ السلام کا فیصلہ حتمی ہے، اور امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا فیصلہ خود امام صاحب کی زبان سے سنی، آپ کے شاگرد ہے قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، وہ لکھ رہے تھے اور امام صاحب بول رہے تھے، بولی جا رہے تھے وہ لکھ رہے تھے، تو امام یوسف نے پتا جب لکھ رہے تھے نا امام صاحب بول رہے تھے اور وہ لکھ رہے، امام حنیفہ نے دیکھا تو کیا فرمایا، وَيَكَ يَا أَبَا يُوسُف، ہے ابو یوسف تجھ پر افسوس ہو، میری ہر بات نہ لکھے کر، سویرے میں کچھ کہنا شام میں کچھ کہنا، سویرے فیصلہ دینا سویرے میں شام میں واپس لینا، امام صاحب نے خاصا سی سویرے فتویٰ ہو رہا شامی ہو رہا سی، ہم تو ادب کرتے ہیں نبی احترام کرتے ہیں اکرام کرتے ہیں، کچھ اکرام اور کچھ غرض سے ڈر کے بولتے ہیں، فرمایا کہ ابو یوسف ہر بات نہ لکھا کر،
میری سویرے کچھ ہو گئی، آج شامی کچھ ہو گئی، آج فتویٰ دینا سویرے واپس لے لینا. میرے علم کی کون سی عصمت ہے، کون سا معصوم ہے، اس میں غلطی کا امکان نہیں ہے. اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی حدیث عبداللہ بن عمر بن عاص لکھتے ہیں، صحابہ نے کہا یار تم ہر ویلے قلم دبا چکی ہوئی حضور دے نال لڑنا جو حضور بولی جانا لکھی جانا ہر بات میں لکھیا کر. نبی پاک خوشی چودھری کسی نے غمی چودھری کسی نے اچھا بندے دا طبیعت ہوتی ہے، کسی طبیعت کے اندر کچھ بوجھل پن ہوتا ہے، ہر بات نہیں لکھنی چاہیے. عبداللہ بن عمر بن عاص کہنے یہ گل تے تہاڈی ٹھیک ہے، انہوں نے لکھنا چاہتا. کچھ دیر بعد حضور نے فرمایا عبداللہ آج کل تو میری حدیث نہیں لکھ رہا. یا رسول اللہ بن صحابہ نے مشورہ دیتا ہے، فرمایا ہے عبداللہ پھر تو رک گیا ہے، میں جو کما لکھ اس مقام پہ لے آؤ نا، سویرے کچھ شام کچھ. آج میں کچھ کہہ رہا ہوں، کل میں کچھ کہہ رہا ہوں. رسول اللہ نے فرمایا عبداللہ بن عمر بن عاص جو میں کہوں لکھ. آپ نے پھر اپنی 2 انگلیاں یہ انگوٹھا اور ساتھ والی انگلی اٹھا کے اپنے منہ مبارک طرف لا کے جیب پر زبان مبارک پہ ہاتھ انگلیاں رکھ کے فرمایا مجھے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، میری اس زبان سے سوائے حق کے کچھ نکلتا ہی نہیں. یہ مقام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مجھے میں نے سمجھ نہیں آتی میں ختم نبوت پھر کی مانا. یہ رسول اللہ کے بعد امام ہی بنانے تھے، وہی ان پر آنی تھی، مذہب ان کے نام پہ چل رہے تھے، تو پھر ختم نبوت کا کیا مانا ہے؟ سیدنا علی پر وحی آئی، سیدنا امام حسن پر تمہارے بقول وحی آئی، امام حسین پر وحی آئی، وہ منصوص بھی تھے، اللہ کی طرف سے منتخب ائمہ بھی تھے. پھر آگے بڑھی امام حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، ان کے نام پہ مذہب عقیدے بنانے تھے. پھر ختم نبوت کے بارے میں کیوں کہتے ہو کہ رسول اللہ آخری نبی ہے؟ آخری نبی کس کے لیے ہے؟ اطاعت کسی اور کی ہے، نسبت کسی اور کی چل رہی ہے. پھر ختم نبوت کا کیا معنی ہے؟ ختم نبوت کا معنی یہ ہے کہ محمد مصطفیٰ کی ذات آخری ہے اور مصطفیٰ کی بات بھی آخری ہے. اب کوئی نہیں آ سکتا امام. ختم نبوت کا معنی یہ ہے عیسائی کو 2000 سال ہو گئے، عیسیٰ ابن مریم دنیا سے آئے اور اٹھائے گئے، اور عیسائی کہتے ہیں کہ نہیں سولی پہ چڑھا دیے گئے، صلیب پر ان کا نشان. لیکن آج تک انہوں نے کوئی امام نہیں بنایا. آج تک عیسیٰ کے مذہب پر وہ کھڑے ہیں، چاہے وہ غلط ہے چاہے وہ صحیح ہے، اس مذہب پہ وہ عیسائی کھڑے. حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام کتاب کو بدل دی ہے، لیکن اپنے نبی کی بات پہ کھڑے ہیں، چاہے وہ صحیح کھڑے ہیں چاہے وہ غلط کھڑے. یہ عیسائیوں کا مسئلہ ہے کہ نبی کی شریعت کو بدل دی ہے، لیکن انہوں نے آج تک عیسیٰ ابن مریم کے بعد 2000 سال گزر گئے، آج تک وہ کہتے ہیں ہم عیسائی ہیں، عیسائی ہیں، ہمارا کوئی امام نہیں ہے سوائے ہمارے نبی کے. تمہیں شرم نہیں آتی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے نبی تو زندہ بھی ہے، حاضر بھی ہے، ناظر بھی ہے، موجود بھی ہے، دیکھ رہے ہیں، پھر اماموں کو کھڑا کرتے ہو. ہم ہیں جو آج تک مصطفیٰ کے بعد کسی کو کھڑا نہیں. ہم نے کہا مرشد وہی ہے، بیعت انہی کی. یہ سارے سلسلے جتنے بھی بیعت کے نکلے ہوئے سارے جھوٹے. بس بیعتیں 2 ہیں اسلام میں، ایک نبی کی بیعت مسلمان ہوتے وقت، اور دوسرے اپنے خلیفہ وقت کی بیعت، اس کی حکومت کو مانتے وقت. یا جہاد کے لیے نکلے تو امیر کے ہاتھ پر بیعت کہ میں نافرمانی نہیں کروں گا، جہاد کروں گا. اس کے علاوہ پیری فقیری کی کوئی بیعت اسلام میں نہیں ہے. یہ جو بیعتیں چلتی ہیں نا پاکستان میں پیروں کی، یہ پتہ کس کے لیے؟ اور تو ٹوپی میرے مذہب کے مطابق پاڑی، میری ٹوپی کا رنگ پیلا ہے تو پیلی پاڑی، 4 کونے تے 4 کونے بنانے تے نظر نہ جیڑی بنے ساری من دے بڑی بیعت کا. خبردار جی کس اور کو شاید دے پوری زندگی جیڑا تو کمانا ہے تو رات دینا اور رات بجائے مینو دینا. یہ بیعت ہوتی ہے کہ میرا پیٹ تو نے چلانا ہے، مجھے نظریں تو نے دینی ہے، نیازیں تو نے دی. ساڈا مرشد اتھے رہنا ہے، ساڈا مرشد اتھے رہنا ہے. جب یہ سارے مرشد تھے پھر محمد مصطفیٰ کس کے مرشد ہے؟ سن لیجئے، اب کوئی امام نہیں ہے، کوئی پیر مرشد نہیں ہے. یہ سارے فن کے امام ہیں. کوئی نحو کا امام، کوئی صرف کا امام، کوئی بلاغت کا امام،
کوئی فلسفے کا امام، کوئی حدیث کا امام، کوئی تفسیر کا امام، یہ فن کے امام ہے، شریعت اور دین کے امام ایک ہے، وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کسی کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ دل و دماغ سے سارے یہ بت نکالیے، عبادت اللہ کی، اطاعت محمد مصطفیٰ کی۔ کسی کی کوئی حیثیت نہیں ہے جو رسول اللہ کے بعد، آنے کے بعد، نبی ہونے کے بعد۔ کیا وہ تمہیں حدیث یاد نہیں کہ نبی علیہ السلام تشریف فرما سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو رات کا ورق پڑھ رہے، یہ کالے رنگ کی کتابیں اور سبز رنگ کی کتابیں، یہ چھوٹی موٹی کتابوں کی خاصیت ہے، تو رات کا ورق پڑھ رہے۔ رسول اللہ نے دیکھا اور کہ میرے ہوتے ہوئے میرا عمر تو رات پڑھے، آسمانی کتاب ہے، منزل من اللہ ہے۔ سیدنا صدیق ماں کیا حضور کے چہرے پاک تاثرات فرمائے، عمر تجھے تمہاری ماں ڈھونڈ پائے، حضور کا چہرہ نہیں دیکھتے ہو؟ جو ضلع عمر نے حضور کے چہرے والے دیکھے نا، فوری رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، میں اللہ کے رب ہونے پر راضی، اسلام کے دین ہونے پر راضی، محمد کے مرشد ہونے پر راضی۔ یا رسول اللہ ویسے تو رات ورق مل گیا سی، میں پڑھنے لگ پیا۔ فرمایا اے عمر سن لے، یہ تو رات ہے، اگر موسیٰ خود بھی زندہ ہو کے دنیا میں آ جائیں، اگر موسیٰ علیہ السلام خود زندہ ہو کے دنیا میں آ جائیں تو سن لے، میں نے میرے اطاعت تو بغیر، میری اتباع تو بغیر موسیٰ کلیم اللہ واسطے کوئی چارہ نہیں۔ اگر وہ بھی دنیا میں آ جائے تو محمد کی تابعیت داری کریں گے۔ یاد رکھیے، نبی النبوت ملی ہی بات ہے، پہلے اللہ نے وعدہ لیا، امام بنا کے پھر رہے ہو۔ نبی علیہ السلام کی نبوت کا، امامت کا سارے نبیوں کو اکٹھا کیا رب نے، آدم سے لے کر عیسیٰ ابن مریم، اے نبیوں میرے سے وعدہ کرو۔ یا اللہ کون سا وعدہ ہے؟ فرمایا اگر میں کتاب دے دیا، حکمت دے دیا، نبوت دے دیا، تواڈی خطاب، تواڈی خطابت، تواڈی امامت، تواڈی نبوت، تواڈی کتاب، تواڈی اطاعت جاری ہو گئے۔ یا اللہ پھر قرآن پاک کے الفاظ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ۔ اگر میں تو کتاب و حکمت، نبوت، امامت دے دیا، پھر میرا ثم جاءکم رسول، پھر میرا آخری نبی رسول آ جائے، یا اللہ پھر کیا حکم ہے؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، اپنا کلمہ چھوڑ دینا ہے تے کلمہ محمد مصطفیٰ کا پڑھنا ہے، اطاعت مصطفیٰ دی کرنی، آپ بھی اور اپنی امت کو بھی کہہ دینا ہے ہمارا نظام ختم، ہماری اطاعت ختم، ہماری اتباع ختم، ہماری شریعت ختم، آج کے بعد میں بھی اور میری ساری امت بھی محمد کی غلام ہوں۔ یہ حکم ہے نبیوں کو، تجھے ائمہ کرام نہیں کرتے ہو۔ سن لیجئے سارے غلام ہے، امام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ نبی علیہ السلام تو قیامت والے دن آپ کی بات تو دنیا آخرت میں حجت ہے، یہ حیثیت ائمہ کرام کو یہ نہیں، چاہو ائمہ کرام نبی علیہ السلام کی تو ہر بات قابل اطاعت ہے۔ کیا آپ کو پتہ ہے کیا سر امام حنیفہ کی ساری سیرت ہمارے لیے نمونہ ہے؟ لے آؤ کوئی کتاب، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، یہ مقام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ جو آپ کی نہ مانے وہ تو کافر ہے، تو جو ان کی نہ مانے اس کا درجہ لے آؤ، جو رسول اللہ کی چھوڑ دے وہ لعنتی ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے جس نے میری سنت کو چھوڑا اس پر اللہ کی لعنت ہے، لے آؤ۔ قرآن میں حدیث میں امام سے بات کے بارے میں یہ فتویٰ، یہ تصور،
تجھے حیران ہو گئے جب یہ حدیث انہوں نے سنی نا، جو حضور کی نہ مانے چھوڑ دے اس پر اللہ کی لعنت، تو اس کو بات سے باز تو نہیں ہے۔ سورہ مختار میں لکھا ہے جو امام حنیفہ کا قول چھوڑ دے اس پر ریت کے ذروں کے برابر لعنت۔ کون سا کام کیا ہے؟ رسول اللہ کے درجے پہ لے آئے، صرف منہ جو نبی نہیں کہا، باقی کام سارا وہی ہے۔ کہتے ہیں ہماری کتاب جو الہدایہ ہے ایسے ہے جیسے قرآن ہے، لے آؤ آپ، لے آؤ کسی مسلمان کسی عالم کے پاس چلے جاؤ کہ فقہ حنفی سب تو بڑی کتاب دے وہ تو نہ ہدایت ایسی وہ ہوتے ہیں یہ نہ لکھ رہے ہو کہ ہدایت کا قرآن، تو ہم کبھی ممبر پہ نہیں چڑھے۔ ہدایت قرآن جیسی یہ نہ بڑی کتاب فقہ کی جو امام کی اپنی بھی نہیں وہ قرآن جیسی ہے۔ کون سا مسئلہ ہے جو نہیں؟ انہوں نے کہا عیسیٰ ابن مریم آسمان پر زندہ آئیں گے، زندہ ہے جب زمین پر آئیں گے تو حنفی امام حنیفہ کے مقلد بن کے آئے۔ کہتے امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا وہ جناب متی ہوں گے، مقلد ہوں گے، یہ تو عیسیٰ بھی حنفی ہو رہا ہے، پھر قیامت نہیں بس قیامت نیڑے ہی آئے۔ لیکن یہ عقیدہ ہے، یہ نظریہ ہے۔ میں نے فرق والے کی آپ کے سامنے ایک شیعہ کا امامت اور ایک اہل سنت کے نام پہ جو امامتیں کھڑی وہ منصوص نبیوں سے افضل سمجھ کے ان کی پیروی کر رہے ہیں، یہ غیر معصوم سمجھ کے باتیں وہی ہے اماموں کی مان رہے ہیں جو رافضی مانتے ہیں۔ لیکن ہم ہیں اہل الحدیث جو سارے ائمہ کا احترام کرتے ہیں، لیکن کہتے ہیں یہ فن کے علم کے امام تھے، شریعت کے امام محمد مصطفیٰ، اس پر ہم کھڑے، اس رکاوٹ کو کاٹ کراس کی۔ امام سے غلطی بھائی ہو سکتی ہے، خطا ہو سکتی ہے، امام کے مسلک میں خطا غلطی کا امکان ہے، لہذا اس کی بات کو چھوڑا جا سکتا ہے، چھوڑے اور حدیث کی بات کو قبول کر۔ امامت اور تقلید سے پڑھ کے جو رہبانیت ہے نا، رہبانیت صوفی پن، یہ مجذوب ہے، یہ صوفی ہے، اہل شریعت کی کوئی ضرورت نہیں، یہ مجذوبہ صوفی کیا تصوف، یہ اس سے اگلی رکاوٹ حق کو قبول نہیں کرنے دیتی، صوفیوں کو حق نہیں قبول ہوتی۔ اور رہبانیت تصوف جس کو ہم تصوف کہتے ہیں، تصوف اسلام توحید سنت کو قبول کرنے میں جس طرح امامت تقلید رکاوٹ ہے، اسی طرح وہ رکاوٹ ہے، اس پر انشاءاللہ ایسا جمعہ پاس ہوگی۔ قولوا قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمد للہ۔